صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, ہمیں اب سمندر سے کوئی بادل کھینچ لانا ہے. فقط پہرا نہیں کرنا ابھی فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں, فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو خوابوں سے لڑانا ہے. جناب صدر, مہمانان گرامی اور نہایت قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس معزز ایوان میں میرا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی برادری کا کردار. جناب والا, ایک آہ اٹھی اور کہہ کہوں میں دفن ہو گئی. میری آج کی بات اس آہ کے نام, ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا. میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام, میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہیں. میری آج کی جسارت معصوم بچوں کی لاشوں کے نام, میری آج کی جرت بابری مسجد کی حرمت کے نام کہ جس میں اذانیں خاموش ہوئی. میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے. میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں. جناب والا, آج کشمیر زام زام ہے کہ وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نالوں اور آبشاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی, آج عورتوں کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں. وہ کشمیر علم و حکمت کی جگہ جہاں تعلیم تقسیم ہوتی تھی, تکبر بانٹا جاتا تھا, جہاں سفیان نے جنم لیا, آج سلگتے ہوئے شعلے جنم لے رہے ہیں. تو اس پر شاعر نے کیا خوب لکھا, سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے, سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہے اور حرف بارود اگلتے رہے احبار کے بیچ. اپنی پوشاک کے چھن جانے پر غم نہ کر, اپنی پوشاک کے چھن جانے پر غم نہ کر, سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ. کاش کے اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے, کاش کے اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے, شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ. جناب والا, 1947 کا سورج برے صغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا, مگر کشمیر میں پھر بھی سورج گرہن رہا. برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں اور ہندوؤں کی چالاکی ایک بار پھر رنگ لائی اور کشمیر ایک بار پھر بھارت کی جھولی میں جا گرا. یوں کشمیریوں پر قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی. جناب والا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس قیامت سے نکلنا ایک مشکل عمل ہے. I know it is difficult task, but I still believe that there is nothing impossible in the world. جناب والا, آج کشمیر کی وادی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے. چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو چکا ہے. جناب والا, آج بھی کشمیر ایک سلگتا ہوا سوال بن کر اقوام عالم کے ماتھے پر چونک رہا ہے. میری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں, میری زبان بولنے کی سخت کھو بیٹھتی ہے, میرا وجود کانپنے لگتا ہے جب میں اپنی ماں بہنوں کی چادروں کو غاصبوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. افسوس آج کوئی عمر نہیں, افسوس آج کوئی خالد بن ولید نہیں, آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیریوں کا نمرود کی نسل سے بچا سکے. صدر علی وقار, آج ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. انسان نے زندگی کی ہر میدان میں ترقی کر لی ہے, ترقی کشمیر میں بھی ہوئی ہے, مگر یہاں ظلم و جبر کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے گئے. اب یہاں شیلنگ نہیں ہوتی بلکہ پیلٹ گن کے استعمال سے کشمیریوں کو مکمل طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے. صدر علی وقار, 70 سال دوسروں پر امید لگانے کے بعد, لاکھوں افراد شہید کرانے کے بعد, ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد, بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو
کسی نے نہیں آنا. جو کرنا ہے خود کرنا ہے. اقوام متحدہ پر مزید نظر رکھنے کی بجائے ہمیں منظم ہونا ہوگا. اقوام متحدہ کا کردار محض بڑی طاقتوں کی لوڈی سے زیادہ کچھ نہیں رہا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قومیں خود ہی اپنی آزادی، عزت اور وقار کی جنگیں لڑا کرتی ہیں. آخر میں اس اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شعلہ اور بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، شعلہ اور بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن، گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، یہ شاہوں سے تمنائے خواہش نہیں کرتا. دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں، دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں، یوں ساحل پر کھڑا ہو کر سازش نہیں کرتا.